بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں بینظیر بھٹو پر خودکش حملہ کرنے سے پہلے حملہ آور نے ہاتھوں پر مہندی کیوں لگائی تھی؟ ناظرین، 15 سالہ بلال کو اس کے ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے جوگرز اتار لے کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتہ ہے کہ جہادی اس سٹائل کے جوتے استعمال کرتے ہیں۔ بلال اور سعید نے اپنے ساتھی کی بات مان لی اور سینڈل پہن لیے، جس کے بعد وہ اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ تاہم بعد میں ہونے والی تفتیش کے دوران بلال کے جسم کے اعضاء سے ان جوگر سے ملنے والے نمونوں کا موازنہ کیا گیا تو ثابت ہوا کہ بینظیر بھٹو پر خودکش حملہ کرنے والا 15 سالہ بلال ہی تھا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرپرسن اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو خود ساختہ جلا وطنی کے بعد 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس لوٹی تھی۔ اس موقع پر ان کے استقبالیہ جلوس پر کراچی میں حملہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسے کے بعد ان پر حملہ ہوا، جس میں بینظیر سمیت 24 افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کی تحقیقات اسکاٹ لینڈ یارڈ اور اقوام متحدہ کے کمیشن نے کی تھی۔ لیاقت باغ میں جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ بینظیر بھٹو جلسے گاہ سے نکلنے کے لیے بلٹ پروف لینڈ کروزر میں سوار ہوئی، جو دبئی میں خصوصی طور پر تیار کی گئی تھی۔ اسی دوران لوگوں نے جی اے بھٹو کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ کارکنوں کی محبت اور نعروں کا جواب دینے کے لیے بینظیر کی گاڑی کی چھت کا ہنگامی راستہ کھولا گیا، جہاں سے سر نکال کر انہوں نے نعروں کا جواب دینا شروع کیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے واقعے کے دن کی لاتعداد ویڈیوز کا مشاہدہ کیا تھا۔ ان کی رپورٹ کے مطابق اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن گاڑی پر چڑھ گیا اور بینظیر بھٹو کو چھونے کی کوشش کی، جس کو محافظوں نے زبردستی اتارا۔ اس مختصر سی ہلچل کے فوراً بعد سیاہ بالوں والا ایک شخص، جس نے دھوپ میں لگانے والا چشمہ لگا رکھا تھا، گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اور بینظیر بھٹو کی لینڈ کروزر کے قریب آ گیا۔ چند ہی لمحوں نے اس نے دوبارہ اپنی جگہ تبدیل کی اور مجمع میں اس طرف چلا گیا جہاں نسبتاً کم افراد موجود تھے۔ لینڈ کروزر کے اگلے اور پچھلے دروازے کے وسط میں پہنچ کر اس نے سیاہ رنگ کی گن نکالی اور دائیں ہاتھ میں تام لی۔ تقریباً 2 سے 3 فٹ کے فاصلے پر اس نے گن بلند کی اور بینظیر بھٹو کا نشانہ لے کر لگاتار 3 فائر کیے۔ ہر گولی کے بعد حملہ آور نے گن کا نشانہ توڑا تبدیل کیا۔ تیسری گولی فائر کیے جانے سے قبل بینظیر گاڑی کے اوپر نظر آ رہی تھی۔ گولیاں داغنے کے بعد حملہ آور نے نیچے زمین کی جانب دیکھا، اپنے بازو پر بٹن دبایا۔ اس وقت شعلے کے ساتھ دھماکہ ہوا اور سیاہ دھواں پھیل گیا۔ دوستو، بینظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کی رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ آور کا سر دھماکے کی جگہ سے 25 فٹ کے فاصلے پر ملا، جو پارک میں داخلی راستے کے قریب پڑا ہوا تھا، جبکہ ایک مہندی لگا ہوا ہاتھ اس کے سر کے قریب ملا اور دوسرا مہندی لگا بایاں ہاتھ ایک قریبی گھر کے سامنے سے ملا۔ پولیس کے ایک حاضر سروس سینئر افسر کے مطابق یہ روایت خیبر پختونخوا میں دیکھی گئی ہے۔ ان حملہ آوروں کا خیال ہوتا ہے چونکہ حوروں سے ملنے جا رہے ہیں، اس لیے صاف ستھرے ہو کر اور دولہا بن کر جائیں۔ پاکستان میں شدت پسندی اور اس کے رجحانات پر تحقیق کرنے والے عامر رانا کا کہنا ہے، ایران میں شش تحریک کے بانی حسن بن صبا کے جو فدائین نوجوان تھے، ان میں بھی یہ روایت پائی جاتی تھی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ کے مطابق دھماکے کے مرکز کے قریب سے 2 ٹانگیں بھی ملی، جن کے پاؤں میں براؤن رنگ کے سروس سینڈل اور اسی رنگ کے جرابے بھی موجود تھے۔ بینظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقاتی رپورٹس اور ملزمان کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ بینظیر پر حملے کی کئی شہروں میں منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ لیاقت باغ میں حملے سے 13 روز قبل یعنی 12 دسمبر کو نوشیرہ کے علاقے پبی میں بھی حملے کی ریہرسل کی گئی تھی۔ اس کیس میں گرفتار ایک ملزم رشید احمد عرف رحیم ترابی نے جے آئی ٹی کو بتایا تھا کہ ابتدا میں 26 دسمبر کو پشاور میں حملے کا منصوبہ تھا، لیکن سخت سیکیورٹی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ پولیس نے دھماکے اور اس کی منصوبہ بندی کے الزام میں رشید احمد سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کیا تھا، جن میں اعتزاز شاہ عرف سیف اللہ، شیرزمان، حسنین گل اور محمد رفاقت شامل تھے۔ اعتزاز شاہ نے جے آئی ٹی کو بتایا تھا کہ والدین کی بغیر اجازت وہ مکین میں طالبان کے مرکز میں گیا تھا، جہاں طالبان کے مرکزی رہنما ثناء اللہ نے اس کی تربیت کی۔
جس کے بعد اس کو طالبان مرکز لدا اور اس کے بعد تنگی منتقل کیا گیا، جہاں روزہ الدین جو کہ فدائی مرکز کے امیر تھے انہوں نے اس کو خودکش حملے کے لیے تیار کیا۔ یہاں اس نے ڈرائیونگ بھی سیکھی۔ اعتزاز شاہ کے بیان کے مطابق روزہ الدین نے اکتوبر 2007 میں اس کو بتایا کہ بینظیر بھٹو پر خودکش حملہ کرنا ہے اور اس نے رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ مقامی طالبان رہنما شیر زمان کے گھر گیا جہاں امجد اور صابر نامی افراد موجود تھے جن کو بھی بینظیر پر حملے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اعتزاز شاہ نے JIT کو بتایا تھا کہ عید قربان کے تیسرے روز وہ دوبارہ شیر زمان کے گھر گیا اور پوچھا کہ اس کو خودکش حملے کے لیے کیوں نہیں بھیجا گیا۔ شیر زمان نے اس کو بتایا کہ بیت اللہ محسود نے جیکٹ بنانے کے لیے بارود کی خریداری کے لیے 50,000 روپے دیے ہیں۔ جیکٹ لانے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے اور یہ کہ جیسے ہی سامان یعنی خودکش جیکٹ ملے گا اس کو حملے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ 27 دسمبر کی رات اس کو معلوم ہوا کہ بینظیر بھٹو پر حملہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد وہ ڈیلا مرکز کے امیر ولی محمد کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ اس کو کیوں نہیں بھیجا گیا، تو ولی محمد نے بتایا کہ منصوبے کے مطابق بینظیر بھٹو کے بچ جانے کی صورت میں اس کو بھیجا جانا تھا۔ گرفتار شدہ ملزم شیر زمان نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ امیر نواز محسود نے انہیں بتایا کہ وہ بینظیر بھٹو کو مارنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس کو 7,000 روپے دیے گئے تاکہ وہ لڑکانہ میں حملے کے لیے موزوں جگہ تلاش کر سکے۔ ایک اور ملزم حسنین گل نے JIT کو بتایا کہ میران شاہ میں تربیت کے دوران اس کا نادر عرف قاری اسماعیل سے تعلق بنا تھا جو اکوڑا ہٹک میں رہتا تھا۔ اس نے نومبر 2007 میں اکوڑا ہٹک کا دورہ کیا جہاں قاری اسماعیل نے انہیں بتایا کہ بینظیر بھٹو کا خاتمہ کرنا ہے کیونکہ اس کو امریکہ نے مجاہدین اور طالبان کے خاتمے کے لیے پاکستان بھیجا ہے۔ حسنین گل نے بتایا کہ حملہ آور سعید عرف بلال اور اکرام اللہ کو خودکش حملے کے لیے تیار کیا اور انہیں جیکٹ، پستول اور گولیاں دی۔ سعید عرف بلال نے حسنین کا سیاہ چشمہ پہن لیا اور ہاتھوں پر مہندی لگائی، ٹوپی اور ایک جوگرز کا جوڑا گھر چھوڑ گیا۔ صحافی بینٹ جونز اپنی کتاب بھٹو ڈائنیسٹی میں لکھتے ہیں کہ حسنین نے بلال کو مشورہ دیا کہ ان تربیتی جوتوں کے علاوہ کچھ اور پہن لے کیونکہ سیکیورٹی فورسز کو آئیڈیا ہے کہ یہ جوتے جہادی پہنتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان جوتوں کے باعث پکڑے جائیں۔ اس مشورے پر اس نے سینڈل پہنے اور جوگرز وہاں اتار دیے۔ اس سے قبل دونوں حملہ آوروں نے غسل کیا۔ حملہ آور بلال کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹس اور ملزمان کے بیانات میں زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ بعض حوالوں کے مطابق اس کی پیدائش افغانستان کے بارڈر کے قریب ہوئی تھی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔